الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا ہمدرد اور فائدے مند ہونا بھی بتلایا ہے. چنانچہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دکھ اور درد میں کام آتا ہے تو وہ مسلمان یقیناً اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر اللہ رب العزت کو خوش کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو اللہ رب العزت نے بتلایا ہے اور اس کو بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو متوجہ کر کے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں، آپ کی معیت اور آپ کے قرب میں رہنے والوں، تم اللہ کے اس انعام کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر کیا ہے. اور وہ انعام کیا ہے اس کو آگے اللہ بیان کرے گی. فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تمہارے درمیان میں دشمنی تھی، عداوتیں تھی، نفرتیں تھی، بغض و عناد تھا، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، آپس میں ذرا ذرا سی باتوں میں لڑائی اور جھگڑے تھے، فساد تھا، اس زمانے کو اور اس وقت کو یاد کرو. اللہ نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا، یہ اکرام کیا، اللہ نے یہ احسان کیا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں پیار اور محبت کو پیدا کر دیا. تمہارے درمیان اللہ رب العزت نے باہم الفت اور محبت کو پیدا کر دیا. تو یہ اللہ کا وہ انعام ہے کہ جس انعام پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپس میں پیار اور محبت اور آپس میں میل اور جول اور آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد ہونا اور دکھ اور درد کے اندر کام آنا، یہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو وہ صفت دی ہے کہ جس کے نتیجے میں ایمان والے دنیا کے اندر بھی عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ان کو عزت کی زندگی عطا فرمائے. چنانچہ صحابہ کرام نے وہ مثال اور وہ کارنامہ پیش کیا. آپ جانتے ہیں، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء کی زبانی سنا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور جو مہاجرین اللہ کے نبی
بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دی اور اپنے مہاجر بھائی سے اس کا نکاح کرا دیا۔ اگر 2 مکان ہیں، اگر زمین جائیداد زیادہ ہے، باغات زیادہ ہیں، تو ایک باغ اپنے بھائی کو دے دیا، ایک مکان اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہ مثال قرآن نے ہمارے اور آپ کے لیے میرے بھائیوں بیان کی ہے، ہمیں بتلایا ہے کہ صحابہ نے یہ قربانی دی تھی جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی چمکایا ہے، آخرت میں بھی چمکایا ہے۔ آج ہم انہی کے تو نام لیوا ہیں، اسی نبی کی امت میں ہیں، اسی نبی کا لایا ہوا دین اپنی زندگی میں داخل کیے ہوئے ہیں، تو آج کیا ہو گیا؟ ذرا ذرا سی باتوں پر لڑائی ہے، ذرا ذرا سی باتوں پر نفرتیں ہیں، بھائی بھائی کے اندر دوریاں ہو رہی ہیں، بھائی بھائی کے اندر عداوتیں نفرتیں ہو رہی ہیں، محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، راستوں پر جدھر بھی جائے عداوت بھی عداوت ہے، محبت ہمارے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، جب تک ہمارے دلوں کے اندر محبت نہیں ہوگی، پیار نہیں ہوگا، جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دکھ اور درد میں کام نہیں آئے گا، تو میرے بھائیوں دنیا میں ہمارا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے مضبوط عمارت کی طرح ہے۔ جس طرح انسان عمارت بناتا ہے، مکان بناتا ہے، اپنے محلات بناتا ہے، تو اس کے لیے کس طرح کے انتظامات ہوتے ہیں، اس کے لیے کس طرح کا سیمنٹ بیسڈ اور روڑی اور بدرپور اور اس کے علاوہ جو سلیے کا استعمال ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ میرا مکان اتنا مضبوط بنے، اگر آندھی آئے، طوفان آئے یا کچھ بھی آئے میرے مکان پر فرق نہ پڑے۔ اس طرح انسان اپنے مکان کو بناتا ہے اور اس کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ کس طرح عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے پیلر کی ضرورت ہے، جس طرح عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے اینٹ اور سیمنٹ کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمدردی کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، اور اگر مال کی ضرورت پڑے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال میں کام آئے، اس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرے گا۔ یشد بعضہ بعضا، جس طرح بعض چیزیں عمارت کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو نبی علیہ السلام نے یہاں تک بیان کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو جائے تو صرف سر نہیں دکھتا ہے، صرف سر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ جسم کے ہر حصے کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اور میں تو، آپ نے اور میں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، ہماری زندگی میں بارہا ایسا ہوتا رہتا ہے، اگر انگلی میں درد ہے تو سارا جسم اس کو سہ رہا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان پریشان ہے، ایک مسلمان حالات میں ہے، ایک مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو دوسرے کی ذمہ داری ہے، بھائی آپ کو کیا ہوا، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے غم میں شریک ہوں، میں آپ کے دکھ میں شریک ہوں۔ اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو میرے بھائیوں دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں مثال دے کے سمجھایا، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد بات ختم کریں گے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم
افشوا السلام بینکم۔ اے میرے صحابہ کی جماعت، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلا دوں، اگر تم اس کام کو کرنے لگو، اگر تم اس عمل کو کرنے لگو تو تمہارے درمیان میں پیار اور محبت پیدا ہو جائے گی، بغض، عناد، کینہ، حسد ختم ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتلا دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو تو تمہارے درمیان میں پیار اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستوں، جب تک ہم متحد رہے ہیں تو دنیا نے ہمارے قدموں کو چوما ہے، اور جب ہم نے اتحاد کو چھوڑ دیا، آپس میں ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، خاندانوں میں بٹ گئے، محلوں میں بٹ گئے، بستیوں میں بٹ گئے، تو میرے بھائیوں پھر ہمارے سامنے ذلت ہی ذلت ہے، ذلت ہمارے مقدر میں آ چکی ہے۔ اس لیے اگر ہمیں کامیاب بننا ہے، کامیاب ہونا ہے اور کامیابی کو اپنے قدموں میں لانا ہے تو اپنے دلوں کو ملا کر، اپنے آپ کو آپس میں ملا کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔